احد کے میدان میں جو صحابہ کرام بھاگے، اب بھاگنے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث کے اندر موجود ہے. میں اپنی طرف سے کیا رحم کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، مگر جھوٹ نہیں کہتا ہوں. جھوٹ پیغمبر کے لیے بھی کہا جائے تو جھوٹ جھوٹ ہے. تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے، سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا. علی کا میدان احد میں ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے. جس احد کے میدان سے تمام صحابہ بھاگے. یہ بے ادبی کا کلمہ ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فضائل صحابہ میں لکھی ہے. راویہ اس کی حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ہیں. اگر یہ کوئی گناہ کی بات ہوتی تو وہ کبھی نہ لکھتے، اور اگر یہ کوئی بے ادبی کی بات ہوتی سیدہ عائشہ کبھی اس کو روایت نہ کرتی. کہتے ہیں میرے باپ کا یہ بھی امتیاز ہے، جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ان میں سب سے پہلے میرے ابا جی واپس آئے تھے. بھاگے کب ہیں؟ جب 8 شہداء کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، جیسے تھوڑے پانی میں مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے. گردنیں وہ پڑی ہوئی ہیں، باڈیاں وہ پڑی ہوئی ہیں، خون کے سیلاب ہیں. خون کو دیکھ کے آدمی سمجھتا فلڈ آیا ہوا ہے خون کا. اور میدان سے 300 آدمی تو پہلے آتے ہوئے راستے سے چلے گئے تھے. منافقین جان اور مال کا خسارہ کبھی قبول نہیں کرتا. انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے. راستے واپس کل 1000 بندہ تھا، 700 آئے. 700 میں سے جب 70 آدمی بیک وقت شہید کر دیے گئے، اس وقت باقی بندے کتنے رہ گئے؟ 630 رہ گئے. چلو 630، وہ 630 اجماع امت کے طور پر بھاگے، اکٹھے گئے. نہیں بھاگا کسی میدان میں تو علی نہیں بھاگا. جب یہ سوال اٹھے جو کسی میدان میں جس نے ہار نہیں کھائی وہ کون ہے؟ وہ علی ہے. جو کسی سے گرایا نہیں جا سکا وہ کون ہے؟ وہ علی ہے. جس پر کوئی وار کارگر نہیں ہوا وہ علی ہے. جس کا کوئی وار قضا نہیں گیا وہ علی ہے. بعض لوگوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے اکثر اوقات وقتاً فوقتاً اس طرح کا بیانیہ دینا ہے جس سے نہ صرف اہل سنت کو نقصان ہو بلکہ صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ پر دوسرے دھڑے کے لوگوں کو تانا زنی کرنے کا موقع ملے. پیر سید عبد القادر شاہ صاحب کا شمار بھی ان لوگوں میں سر فہرست ہوتا ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب ان لوگوں کے سر خیل ہیں کہ جنہوں نے دوسرے دھڑے کے لوگوں کو بالخصوص روافظ کو ان کی مکاریوں میں بڑا فائدہ دیا ہے اور انہیں بڑا یوں سمجھیے کہ بینیفٹ ملا ہے پیر صاحب کی ذات سے. تو یہ بالکل بات بجا ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. ایک منصف آدمی کو، انصاف پسند آدمی کو پیر صاحب کا یہ جو بیانیہ ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جناب در کرار کرم اللہ تعالی الکریم کی تعریف بیان کریں، آپ کو بیان کرنے سے کوئی نہیں روکتا. ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ آل السنہ ہونے کے ناطے آل بیت اطہار کی محبت کی گھٹی لے کر پیدا ہوئے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی درس دیتے ہیں کہ آل بیت اطہار کی محبت میں جینا ہے اور انہی کی محبت میں مرنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے بیانیے دیے جائیں جناب در کرار کرم اللہ تعالی الکریم کی ایسی تعریف کی جائے کہ جس تعریف کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ پر لوگوں کو تانا زنی کرنے کا موقع ملے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. میری معلومات کے مطابق آج کوئی 8-10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے علماء کرام پیر سید عبد القادر شاہ صاحب کے اس بیانیے کا رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مختلف اوقات میں مختلف علماء نے پیر صاحب کے اس بیانیے کا واضح طور پر رد کیا ہے اور صریح طور پر رد کیا ہے، لیکن پیر صاحب کو ابھی تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے اس بیانیے سے رجوع کریں، اور نہ ہی پیر صاحب کے مریدین و متعلقین و متوسلین کو اس بات کی توفیق ہوئی ہے کہ پیر صاحب کو توجہ دلائے، یا پیر صاحب کے اس بیانیے پر کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ بیانیہ درست نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کو اس بات کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوئی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، یہ آپ کے سامنے
میزان الاعتدال کا حوالہ موجود ہے کہ حضرت ابو عبداللہ مصحف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں نقص بیان کرنے والے کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس باب میں ارادت تو رسول اکرم کی ذات مقدسہ کا کیا تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ کی ذات مقدسہ پر حملہ کرنے کے لیے، ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے امت نے ان کی موافقت نہیں کی، تو وہ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی رسول اللہ کی ذات پر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے صحابہ کرام کو اپنی نکتہ چینیوں کا نشانہ بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ، اب آتے ہیں اس طرف کہ کیا غزوہ احد کے دن شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما عنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب میں وہ الفاظ تو نہیں کہتا جو پیر صاحب نے کہے، وہ حدیث میں وہ الفاظ بھی موجود نہیں ہیں، یہ فضائل الصحابہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 259 ہے، یہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں جو پیر صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور یہ پورا استدلال جو انہوں نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کے لیے کیا، میرے ماں باپ قربان، میں قربان، جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کی عزت عظمت حرمت پر، لیکن اس پوری حدیث کے اندر جناب حیدر کرار کا کہیں بھی نام نہیں ہے، اور پورا استدلال جو انہوں نے کیا وہ کسی جگہ پر بھی اس کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اگر ہوا تو میں چاہوں گا کہ پیر صاحب دکھائیں اور ہم اس بات پر خوشی محسوس کریں گے کہ پیر صاحب نے جو استدلال کیا اور جناب حیدر کرار کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ جی وہ تھے غزوہ احد کے دن، تو وہ لازمی پیر صاحب دکھائیں گے، ان کے مریدین و متعلقین میں سے کوئی سمجھدار آدمی، سنجیدہ آدمی ہمیں دکھائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ آج 8-10 سال کے ہیر پھیر کا عرصہ ہو گیا ہے، نہ پیر صاحب اس سے رجوع کر سکے اور نہ ان پیر صاحب کے دھڑے کے لوگوں میں سے کوئی اس بات کو دکھا سکا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کیا جناب حیدر کرار، کیا جناب شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما عنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت جب کہ غزوہ احد میں کفار نے زوردار حملہ کیا، تو کیا شیخین کریمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ بالکل اسی طرح کا بیانیہ روافظ بھی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک بڑے ہی خطرناک قسم کے رافضی نے یہ بیان دیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جی عروہ بن مسعود نے کہا تھا نبی پاک علیہ السلام کو کہ یہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تو یہ وہی تو بیانیہ ہے جو پیر صاحب دے رہے ہیں۔ تو بہرحال غزوہ احد میں دراصل ہوا یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ مخصوص جگہ بتائی کہ اس جگہ تم لوگوں نے تیر اندازی کرنی، یہاں سے ہلنا ہٹنا نہیں ہے جب تک ہم نہ کہیں، تو وہاں سے جب صحابہ کرام ہٹے تو کفار نے ایک زوردار حملہ کیا، تو اس وقت جنگ لڑنے والوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو منافقین کا تھا جو بھاگ گئے، یہ لوگ بھاگے تھے۔ دوسرا وہ گروہ تھا صحابہ کے چند لوگ تھے صحابہ کرام میں جن کے قدم لڑکھڑا گئے، بھاگے نہیں لیکن کچھ دیر کے لیے ان کے قدم لڑکھڑائے، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اب دیکھیے کہ وہ کون لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، اور پھر یہ دوسرا گروہ بھی تیسرے گروہ کے ساتھ آ کر ثابت قدم ہو گیا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے اور اس کی حدیث نمبر 4526 ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، آپ کے ساتھ صرف 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کرام تھے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو 2 قریشی صحابہ کرام تھے وہ کون تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں بخاری شریف ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3722 اور 3723 ہے۔ حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ حضرت ابو عثمان راوی کہتے ہیں کہ قال لم یبق مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی بعد تلک الایام التی قاتل فیہن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیر طلحہ و سعد، کہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ جو 2 قریشی صحابہ تھے وہ حضرت طلحہ اور حضرت سعد تھے۔ تو وہ جو 2 قریشی صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے وہ حضرت طلحہ اور حضرت سعد تھے۔ اس وقت نہ حضرت ابو بکر تھے،
نہ حضرت عمر فاروق تھے، نہ جناب حضرت کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ ان تینوں حضرات میں سے اس وقت نبی پاک کے ساتھ متصل کوئی نہیں تھا۔ اب یہ سارے لوگ کہاں تھے؟ یہ کفار کے خلاف جہاد کر رہے تھے، کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام کی طرف ان کو بڑھنے سے روک رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ حضرت طلحہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حضرت طلحہ اور حضرت سعد کا، حضرت طلحہ کے لیے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ کے لیے احد کا پورا دن طلحہ کے لیے ہے، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر اس سے متصل حدیثیں وہ بھی موجود ہیں آگے، یہ بخاری شریف میں ہی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ کو، اور مسلم میں بھی موجود ہیں، آپ کا ہاتھ بھی شل ہو گیا اور آپ کو 70 زخم لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کو 70 زخم لگے اور آپ کی انگوٹھے کی ساتھ والی انگلی بھی کٹ گئی، لیکن آپ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد یہ طبقات ابن سعد اور اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، ان میں شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما عنا کا نام سر فہرست ہے۔ یہ طبقات ابن سعد اور البدایہ والنہایہ کا حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر میں بخاری شریف کی اور مجمع الزوائد اور اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل اور مستدرک میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور امام ذہبی نے اس کی سند کو بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث مبارکہ 3039 اور 4043 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ احد کے دن جب ابو سفیان، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت ابو سفیان، انہوں نے جب دیکھا کہ بگدڑ مچ گئی ہے اور اس کو حضرت ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام شہید ہو گئے، تو اس وقت ابو سفیان نے کچھ باتیں کی، کچھ آوازیں لگائیں اور پوچھا کہ کیا تم میں محمد موجود ہیں، کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں، کیا تم میں عمر موجود ہیں، اس طرح کی باتیں کی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے، یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھی منع کیا، خود بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور ابن بطال نے یہاں لکھا کہ نبی پاک نے خود جواب کیوں نہیں دیا، آپ نے مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے چونکہ اپنے بت کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ میرا بت جو حبل ہے آج وہ سر بلند ہے، اس کا نام بلند ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو خاموشی کا حکم دیا اور آپ علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ تو حضرت عمر سے کا نام لیا اور کہا کہ کیا تم میں عمر موجود ہے یہاں پر، تو اس نے متصل یہ کہا کہ سارے لوگوں کا صفایا ہو گیا ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سارے لوگوں کا صفایا ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ نے جواب دیا، اور آپ نے جواب دے کر کہا، آپ نے فرمایا کہ جو چیز تجھے غمگین کرنے والی ہے وہ ابھی باقی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام بھی حیات ہیں، حضرت ابو بکر بھی حیات ہیں، حضرت عمر بھی حیات ہیں۔ یہ ابو سفیان نے جب یہ باتیں کی تو اس وقت یہ لوگوں نے کہاں سے جواب دیا؟ نبی پاک کس کو کہہ رہے تھے کہ جواب نہیں دینا؟ یہ اسکرین پر یہ حدیث آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک کس کو کہہ رہے تھے؟ اگر یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کس کو کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے وہ جواب نہیں دینا؟ وہ حضرت ابو بکر و عمر کو ہی کہہ رہے تھے کہ تم نے جواب نہیں دینا۔ پھر یہ میرے پاس یہ مجمع البیان کا حوالہ موجود ہے، آخر میں یہ روافظ کی جو تفسیر ہے، مجمع البیان بڑی چوٹی کی تفسیر ہے، اس میں ہے کہ ابو القاسم بلخی نے کہا کہ احد کے دن شیخین کریمین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ یہ تفسیر مجمع البیان کا حوالہ اسکرین پر آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مدعا یہ ہے کہ احد کے دن شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما و ارضاہما عنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ پھر پیر عبد القادر شاہ صاحب نے کتنی بڑی خیانت کی۔ فضائل الصحابہ کی جو حدیث پڑھی اس میں کہا کہ جی جناب حضرت کرار کرم اللہ تعالیٰ الکریم وہاں پر موجود رہے۔
حالانکہ وہاں پر جناب حیدر کرار کے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ لڑ رہے تھے آگے جا کے، تو پھر واپس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پلٹے۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ پھر واپس نبی پاک کی طرف پلٹے۔ وہ جو زوردار حملہ ہوا تو اس زوردار حملے میں انہوں نے کفار کے حملے کو روکا، اور جناب حیدر کرار نے پہ در پہ حملے کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کے حملوں نے ہی بازی کو پلٹا۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر یہاں وہ الفاظ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے موجود ہیں، وہی الفاظ بعین ہی جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے بھی موجود ہیں، تو پھر کیا کہیں گے کہ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم بھاگ کے گئے تھے تو پھر واپس پلٹے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ تو یہ پیر عبد القادر شاہ صاحب کا جو بیان ہے یہ ٹوٹل خیانت پر مبنی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے، اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پر امید رکھتے ہیں کہ پیر صاحب اپنے اس بیانیے سے ضرور رجوع کریں گے، اور اگر پیر صاحب رجوع نہ کر سکے تو کم از کم جو لوگ پیر صاحب کے ترانے پڑھتے ہیں صبح و شام دن رات، وہ کم از کم پیر صاحب کے اس بیانیے کو علل اعلان ببانگ دوہل غلط ضرور کہیں گے کہ اس میں نہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طنز کسا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کو بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ پاک پروردگار ہمیں جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حقائق پر مبنی ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔